सद एहतराम मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी से मुल्तमिस हूँ कि आज आप अल्लामा इकबाल और गोयटे, दो नाबगाए रोज़गार शख्सियात पर गुफ्तगू करें। अल्लामा इकबाल का गोयटे से एक रूहानी ताल्लुक़ था और गोयटे से वो बहुत मुतासिर थे, और जब आप हाइडलबर्ग में रहे तो वहाँ भी आप महसूस करते कि हाइडलबर्ग की फ़िज़ाओं में गोयटे के नगमे गूंज रहे हैं। मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी साहब इस मौजू पर बिल तफसील गुफ्तगू करेंगे और हम उनसे मुस्तफ़ीद होंगे। सलाम अलैकुम। मैं बहुत ममनून हूँ शरीफ एकेडमी और उसके रूह रवां उम्दा शायर मोहतरम शफीक मुराद साहब, जिनकी वजह से बड़े खूबसूरत प्रोग्राम दुनिया अदब में नश्र हो रहे हैं और इसकी वीडियो हमेशा के लिए महफूज हो रही है, जो बड़ी खिदमत है। हमारी इस बज़्म में मोहतरमा डॉक्टर मेहरान बतूल खुद जर्मन से और मोहतरमा डॉक्टर हुमैरा कैसर पाकिस्तान से इस महफिल में शामिल हैं। ये जो मजमून है, ये जो उन्वान है, गोयटे और अल्लामा इकबाल, तो आप जानते हैं कि मैं कोई कागजों से नहीं पढ़ता बल्कि बात करता हूं। हम ये समझते हैं कि मगरबी दुनिया में अगर कोई शख्स मशरिक का आशिक हो और उसमें कोई बनावट ना हो और वो दूसरी कंट्रीज की तरह से किसी दूसरे मुल्क में इसलिए जाए कि वहां पर उनको, जैसे सौदागरों ने, जैसे ब्रिटिश और दूसरी कंट्रीज ने सब कॉन्टिनेंट को किस तरीके से अपने मसाइल के लिए इस्तेफादा किया, जर्मन इस चीज से दूर रहा। तो ये जो गोयटे है, जो 1745 में पैदा हुआ और 1832 में इंतकाल किया, ये जानना चाहिए हमको पहले कि मशरिक जो और खावर मियाने यानी मिडल ईस्ट, यूरोप में तकरीबन 15वीं सदी से ट्रांसलेशन के जरिए आशना हो चुका था। यूरोप यानी ये जो सादी का गुलिस्तान है, ये 1653 ईस्वी में जर्मन जबान में ट्रांसलेट हो चुका था। 1812 में हाफिज का दीवान जर्मनी में ट्रांसलेट हो चुका था। अंग्रेजों के पास तो कई आपके जो है बड़े बड़े फारसी के शायरों के दीवान, और यहां तक कि फ्रांस में गार्सन दतासी ने
باوائے اردو ولی دکنی کا جو دیوان تھا وہاں سے آپ کے جو ہے شائع کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہماری جو بات چیت گوئٹے پر ہو رہی ہے وہ جو جرمنی میں پیدا ہوا اور شاعر تھا، ایک دانشور تھا، ایک ڈرامہ نگار تھا، ایک گورنمنٹ جو اس زمانے میں جو شہنشاہیت تھی ان کے عظیم لوگوں میں شامل تھا. لیکن جو یورپ میں اس زمانے میں جنگ و جدل کا سامان تھا اس سے بیزار تھا. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بر صغیر اس کی جو آشنائی ہے، کسی شخص نے بھی اردو لٹریچر میں بجز علامہ اقبال کے گوئٹے کو متعارف نہیں کروایا. یعنی اگر آپ لٹریچر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ 1901 میں جو علامہ اقبال کی نظم غالب پر مخزن میں شائع ہوئی، اس میں علامہ نے، اس وقت علامہ کی عمر 23 سال ہے، گوئٹے کا ذکر کیا. آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے. عابدہ ہے. گلشن ویمر یعنی جہاں پر گوئٹے دفن ہے. تو علامہ اقبال نے یہ شعر غالب کی جو نظم ہے اس میں، لوگوں کو ایک غفلت ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو 1905 میں علامہ نے غالب کی خبر پر پڑھا. نہیں نہیں، غالب وہ جب علامہ اقبال یورپ جا رہے تھے تو وہ دہلی سے ہوتے ہوئے جب حسن نظامی جو متولی تھے نظام الدین اولیاء کے، اور اسی بستی نظام الدین کے قبرستان میں غالب دفن ہیں، تو ایک موسیقار سے کہا تھا، تو اس موسیقار نے علامہ اقبال کی یہ غزل پڑھی تھی اور علامہ کی آنکھوں سے اشک رواں تھے. تو 1905 میں تو وہ غزل پڑھی گئی، لیکن در حقیقت یہ غزل جو ہے چھپی ہے غالب پر 1901 میں. پیام مشرق جو ہے، تو بتا یہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک پورا مجموعہ کلام پیام مشرق، اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے در جواب آپ کے فلسوف شاعر المانی گوئٹے. یعنی میں نے یہ جو پیام مشرق لکھا ہے یہ جواب میں لکھا ہے گوئٹے کے. تو گوئٹے نے کیا کیا؟ گوئٹے جو ہے 50 سال پہلے علامہ پیدا ہوئے مر چکا تھا، اور جب گوئٹے مرا ہے تو گوئٹے کا جتنا بھی ورک تھا، اس کو کہتے ہیں ملکوں کے لوگ
ترقی پسند ملکوں کے لوگ جو کام کرتے ہیں اس کو 40 والیوم میں. شفیق صاحب، ہم نے آپ کے شہر فرانکفرٹ میں پورا 2 دن آپ کے جو ہے گوئٹے کے اس جو مکان ہے اور جس میں یہ پوری آپ کے کیا کہتے ہیں چیزیں ہیں، گوئٹے میں ہاؤس. مطالعہ کر رہا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آتی جرمنی کچھ بھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا. تو علامہ واقف کیسا ہوئے؟ علامہ جو ہیں آپ جانتے ہیں 23 سال کا اقبال کیوں لکھ رہا ہے گوئٹے کا نام؟ کیا 23 سال کا اقبال گوئٹے کو پڑھ چکا ہے؟ بالکل پڑھ چکا ہے. اس وجہ سے کہ اقبال ایم اے تھے. اقبال کو گورنمنٹ کالج لاہور میں 1 سال کے لیے عارضی اسسٹنٹ لیکچرر بنایا گیا تھا. جب کوئی چلا جاتا تھا ادھر ادھر تو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو وہ دے دیا جاتا تھا. کیا دیا جاتا تھا؟ کہ آپ پڑھ لیجئے، پڑھا لیجئے. تو گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال نے پوری طریقے سے جب پڑھانا ہے تو پڑھا بھی ہوگا. اور میتھیو آرنولڈ جو ہے جو ان کے انگریزی کے استاد تھے، انہوں نے اقبال کو گوئٹے کے بارے میں بہت کچھ سنایا سمجھایا ہے. تو وہ گوئٹے جس کے بارے میں علامہ اقبال انگریزی آرٹیکلز، انگریزی کتابوں، کیونکہ گوئٹے کا بہت سا کام مخصوصاً گوئٹے کا ایک شاہکار ڈرامہ ہے فاوسٹ. یہ اوسٹ. کیا ہے؟ اب اس کو جو ہے یہ جرمنی ورڈز ہیں، ہم لوگ جو ہیں اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں، اس کا نام کچھ بھی ہو. تو یہ 15ویں صدی میں ایک حکیم تھا جرمنی میں، ایک دانشور تھا، ایک انٹیلیجنٹ تھا، اس کا نام فاوسٹ تھا. تو اس شخص نے شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا، یعنی اپنے نفس امارہ کو بیچ کر شیطان سے کوآپریشن حاصل کر لیا تھا. تو ایک نئی چیز تھی. شیطان تو ہمیشہ مردود رہا ہے، وہ ڈیول ہو یا شیطان ہو یا اہرمن ہو، نام کچھ بھی ہو. تو اس کو 300 سال کے بعد گوئٹے نے اس ڈرامے کو لکھا جو بہت پسند کیا گیا. اور اقبال بھی گوئٹے کی طرف جو آئے ہیں فاوسٹ کی طرف سے آئے. اقبال کے کلام میں جہاں پر آپ شیطان کی جرت دیکھ رہے ہیں، دیکھیے شیطان موحد ہے، توحید میں یقین رکھتا ہے، مشرک نہیں ہے. شیطان فرشتوں کا سردار تھا، نافرمانی حکم بجا نہ لانے کی وجہ سے مردود درگاہ ہو کر نکال دیا گیا. مہلت لی، تیرے بندوں کو میں بھٹکاتا رہوں گا. گستاخ تو ہوا لیکن منکر نہیں تھا. اس کے پاس ایک عزم اور ایک، اس نے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، اور وہ اپنے عزم میں مستقل ہے. اقبال اس کو لائک کرتے ہیں. اقبال یہ کہتے ہیں شیطان کو لائک نہیں کرتے، اس کے وہ جو مسائل ہیں شیطان پرسنالٹی میں جو ایک راستے کے لیے کامیابی کی وہ بنتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ جاوید نامے میں دیکھیں گے
शैतान का या तस्करा, या आप बाले जिब्रील में, या आप क्या कहते हैं इब्लीस की जो शोरा इब्लीस है, ये तमाम इकबाल के पास ये जो शैतान के मौजू में एक निखार, एक नयापन, एक ख्याल है, उस सब का मबदा जो है वो यूं समझिए कि गोइटे है। वाह। तो इकबाल 5 साल पहले, इंग्लैंड आने से पहले, अजमत गोइटे से वाकिफ थे। और गोइटे क्योंकि दानिश्वर था, क्योंकि हकीम था, क्योंकि शायर था, क्योंकि अफसाना निगार था, क्योंकि ड्रामा निगार था, क्योंकि सियासत मदार था, क्योंकि आपके सहाफ़ी था, तो वो पूरी चीजें आपके जो है गोइटे ने कुरान मजीद का मुतालिया किया था। गोइटे कहता है सूरह बकरा में ये जो 6 चीजें हैं मुझे बहुत पसंद है। गोइटे कहता है क्या है वो। एक ये गोइटे को पढ़ रहा हूं कि उसमें जो ईमान बिल गैब पर है वो बड़ी चीज है। जालिकल किताब युमिनूना बिल गैब, ये उन्हीं लोगों के लिए ये किताब आपके हिदायत की किताब हो सकती है जो युमिनूना ईमान रखते हैं बिल गैब, गैब पर, यानी अल्लाह पर। अल्लाह को आपने नहीं देखा, अल्लाह को आप साइंस से डायरेक्ट नहीं कर सकते। आप अल्लाह के जो है क्या कहते हैं सिफात खुदा, किसी को आपके जो है डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये गैब पर ईमान है। तो कहता है ये जो उसमें सूरह बकरे में जो गैब का ईमान है उसको मैं पसंद करता हूं। दूसरी चीज कहता है हुजूर अकरम की जो पर्सनालिटी है मैं आई लाइक, आ जाऊंगा उस मौजू पर। इसीलिए उसने एक नज्म लिखी, मोहम्मद सॉन्ग, दिस सॉन्ग, हुजूर का जो है मोहम्मद का नगमा मोहम्मदी। ये अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट हुआ, ये उर्दू में भी ट्रांसलेट हुआ। इसको इकबाल ने जुए आपके नाम से अपने पयाम मशरिक में रखा। कहता है ये जो सूरह बकरा में ये जो दूसरे पैगंबरों का एहतराम है, आई लाइक इट, मुझे पसंद है। क्योंकि आप तमाम पैगंबरों को देख लें, कुरान हर एक का एहतराम करता है, वह मूसा हो के, ईसा हो के, इब्राहिम हो के, आदम हो के, नूह हो। फिर कहता है ये जो इन्फाक है यानी चैरिटी, ज़कात, वो मुझे बहुत पसंद है। ये तो हमारा था ना आपके। अब ये जो हमारे कंट्रीज जो दूसरे सोशल सिक्योरिटी के कंट्रीज हुए हैं, ये तो मुसलमानों का था ना। अल्लामा इसीलिए तो रोते हैं कि जो अच्छे रूल्स हमारे थे मगरिब ने उसको अपना लिए, हम नहीं करते। हमारे पास कौन है जो आपके ज़कात पूरी तरीके से देता है? हमारे पास कौन है जो लोग आपके जो है ये समझते हैं कि जो कुछ भी आप कमा रहे हैं पूरा आपका नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की मर्जी से खर्च करना है। ठीक है, इट्स रिटर्न ऑन यू, मगर उसकी जिम्मेदारी है। तो आप देख रहे हैं कुरान मजीद पर सूरह बकरा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है मैं सिर्फ आपके इशारे कर रहा हूं, वरना हर एक की एक चीज ऐसी है। इसी वजह से उसने क्या किया, अरबी भी जानता था गोइटे, फारसी भी जानता था गोइटे, कुरान मजीद भी पढ़ा हुआ था गोइटे, बाइबल और तौरात और ज़बूर से भी वाकिफ था गोइटे, जरतुश की किताब औस्ता को भी जानता था गोइटे। लेकिन गोइटे का मजहब कोई ख़ास नहीं था, प्रोटेस्टेंट जो है उसकी फैमिली थी, लेकिन खुद
اس کا مذہب جو ہے ہر مذہب کو وہ لائک کرتا تھا. اسی وجہ سے گوئٹے کو جب مرنے سے 20 سال پہلے ترجمہ شدہ یا دیوان حافظ ہاتھ آیا تو اس نے اپنے ورک کا نام خود دیوان رکھا. ہوں سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ 65 سالے بوڑھے کو 30 سالہ جو ہے جوان بیوی ماریا مل گئی. ماریا خود جو ہے شادی شدہ عورت تھی. یہ گوئٹے جو ہے اس کے عشق میں پوری طریقے سے. تو اگر آپ گوئٹے نے اپنی ایک نظم کا عنوان رکھا زلیخا نامہ. ہوں اگر زلیخا نامہ جرمن میں زلیخا نامہ اگر دیکھیں تو اپنے آپ کو اس نے حاتم کہا اور اپنی بیگم کو جو ہے وہ ماریا کو اس نے زلیخا کہا. یعنی مشرقی اصطلاحات، مشرقی داستانوں، مشرقی کلچر میں انٹرسٹ لے کر، لیکن کبھی کمال یہ ہے کہ گوئٹے کبھی اپنے آپ کو نہیں بدلا. وہ حاتم تو بنتا ہے لیکن ایسا حاتم بنتا ہے جو مغرب کا ہے. یعنی وہ اپنی آئیڈینٹی کو کبھی نہیں کھوتا. اسی لیے علامہ نے جب ایک برگسن کا بے دل اور برگسن کی کتاب میں ایک اشارہ کیا کہ گوئٹے نے مجھے یہ سکھایا کہ مغربی تعلیم حاصل کرتے ہوئے بھی، مغربی مسائل کو استفادہ کرتے ہوئے بھی کس طریقے سے مشرقی اپنی آئیڈینٹی، شناخت اور اپنے کلچر کو باقی رکھا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کیا اہم باتیں ہو رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے اقبال نے یہ کیا. تو اقبال پہلے شخص ہے جنہوں نے اردو ادب میں، اور یہ سی فارسٹ کا ترجمہ جو ہے جامعہ ملیہ کے دہلی کے عابد حسین نے کیا، عمدہ ترین فارسٹ کا. تو اقبال نے نذیر نیازی کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ جب وہ دوسری جلد کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں ان کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ جس طریقے سے فاوسٹ کو اقبال نے سمجھا تھا، اس کے کیریکٹرز کو، اس کی معنی کو، اس کے مطالب کو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہائیڈلبرگ میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا. اس کی ٹیچر جو ہے ایما ویگناس تھی، جو فارن بچوں کو، فارن اسٹوڈنٹس کو، فارنرز کو جرمنی سکھاتی تھی. اقبال وہاں پر آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، اس سے کنیکشن میں آ گئے. آپ کو تو معلوم ہے کہ جب اقبال لندن میں تھے تو تھوڑا اقبال بہت ہی رومانٹک تھے. جہاں پر ایک لڑکی دیکھ لیتے تو بہرحال اس کے ساتھ آپ کے جو ہے تھوڑا سا اس طریقے سے بھی عشق کا مسئلہ ہوتا. تو عطیہ کے ساتھ تو تھا. عطیہ نے جو کتاب لکھی اس طرف کہا کہ اقبال نہ صرف یاد کر رہے تھے بلکہ بہت احساسی طور پر ایما کے نزدیک ہو چکے تھے. ایما علامہ اقبال سے 2 سال چھوٹی تھی.
علامہ 1977 میں پیدا ہوئے تھے، اور ایما جو ہے 1979 میں پیدا ہوئی تھی، لیکن علامہ کے مرنے کے 30 سال کے بعد وہ بوڑھی ہو کر آپ کے جو ہے 19 آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں 1879 میں پیدا ہو کر وہ 1964 میں آپ کی مری۔ اس کے 27 خطوط ہمارے درمیان ہیں۔ وہ خطوط جو ہے علامہ اقبال نے جو لکھے ہیں، جو وینگس نے اپنے جو ہے جمع کر کے رکھے تھے، اس میں علامہ کی عشقیہ لائف جو ہے، علامہ کو ہائیڈلبرگ سے پیار تھا، علامہ کو جرمنی آپ کے زبان سے پیار تھا، علامہ کو فوسٹ سے پیار تھا، اور علامہ اقبال نے جو وہ 2 نظمیں لکھی ہیں نا آپ کے، ایک خلد نامہ پیام مشرق میں، خلد نامے کا جواب لکھا ہے۔ خلد نامہ تو خود گوئٹے نے لکھا، اس کا نام ہی خلد نامہ رکھا، اور گوئٹے نے ایک حور اور شاعر کی جو نظم لکھی تھی، وہ جو ہے علامہ نے وہ بھی اپنے پیام مشرق میں دی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں صرف اپنی، کیونکہ یہ اتنا اہم ٹاپک اور اتنا زیادہ ہے کہ علامہ کہتے ہیں کہ میں سب چیزیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، وہ چھوڑ کر وہ جو نغمہ محمدی ہے، در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ 1775 میں ایک ڈرامہ لکھ رہا تھا گوئٹے 5 پارٹ میں حضور اکرم پر، مگر کسی طریقے سے وہ اس کا ایک حصہ آ گیا اس کے دیوان میں۔ وہ جو ہے ایک مکالمہ ہے جو اس نے بتایا ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان، جس میں جو ہے فاطمہ کے باپ پیغمبر اکرم پر، تو وہ اس کا نام ہے محمد دا سانگ، یعنی نغمہ محمدی۔ تو نغمہ محمدی جو ہے اقبال نے جب پڑھا تو اقبال نے بڑے خوبصورت طریقے سے پیام مشرق میں اس کا ذکر کیا، لیکن جو انٹروڈکشن دیتا ہے اقبال کہ پیر مغرب شاعر المانوی آن خطیل شیواہائے پہلوی، یعنی یہ جو پیر مغرب ہے، جو جرمنی کا شاعر ہے، اور وہ جو فارسی کا عاشق ہے، کہتے ہیں بست نقش شاہدان شوق و شنگ داد مشیق را صلاح از فرنگ۔ ہم کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اس نے مشرق کے جو رنگینی چیزیں تھی اس سے استفادہ کیا۔ پھر اقبال کہتے ہیں در جوابش گفتام پیغام شرق، میں نے اس کے جواب میں پیام شرق، 3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، ماہ تابی ریختم بر شام شرق، اور میں نے بتایا کہ شام کیا ہے۔ تو وہ پورا اقبال کہتے ہیں کہ نیس پیغمبر ولی دارت کتاب، یہ جو ہے گوئٹے جو ہے پیغمبر نہیں ہے، لیکن اس کے پاس آپ کے جو ہے کتاب ہے، سبحان اللہ۔ قصہ پیمان ابلیس و حکیم گفت رومی اے سخن را جانگار۔ اس میں ایک مکالمہ ہے مولانا روم کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں جس میں ابلیس کو آپ کے جو ہے پوری طریقے سے روشن کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ لمبی نظم ہے جو آپ کے نام سے لکھی ہے، اس کے 4 شعر پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ترجمہ اردو کا شان الحقی صاحب نے کیا ہے، جو کہتے ہیں 2-4 شعر سن لیجئے۔ وہ پاکیزہ چشم جو اوج فلک سے چٹانوں پہ اترا، درخشاں ستاروں کی تھی جوت جس کے بدن میں، صحابوں سے اوپر
بلند آسماں میں پرافشاں ملائک کی چشمے نگہدار کے سائے سائے، چٹانوں کے آغوش میں عہد پردانی تک جوئے جولاں بنا، چٹانوں سے نیچے اترتے اترتے وہ کتنے رنگا رنگ انکھڑ حزب ریزے دامان شفقت میں اپنے سمیٹے، چونکاتا للکارتا ساتھ لیتا ہوا خوش خرامہ چلا، بے نمو وادیاں جاگ اٹھیں لہلہانے لگیں، جس طرف اس کا رخ پھر گیا اس کے فیض قدم سے بہار آ گئی، اس کے آگے ابھی اور صحرا بھی تھے، خشک لہریں بھی تھیں، اترے دریا بھی تھے، سب اسی سیل جاں بخش کے منتظر، جوخ در جوخ پاس اس کے آنے لگے، شور آمد کا اس کی اٹھانے لگے، راہ بر ساتھ ہم کو بھی لیتے چلو، کب سے تھی پستیاں ہم کو جکڑے ہوئے۔ یہ چل رہی ہے نظم، لمبی نظم ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اقبال عاشق ہیں گوئٹے کے۔ اقبال نے اس کے نثری ڈرامے فوسٹ اور اس کے دیوانے شرقی سے استفادہ کیا ہے، اور اس کے جواب میں پیام مشرق لکھی ہے، اس میں نظم لکھی ہے جو مولانا روم اور گوئٹے سے تعلق رکھتی ہے، اس میں نظم لکھی ہے حور اور آپ کے شاعر پر، اس نے نظم لکھی ہے ترجمہ خلداس میں، مگر سب سے عمدہ جو ہے ان کی وہ نعت ہے جو نغمہ محمدی کے نام سے ہے، اور اس میں جو فوسٹ میں جو کیریکٹر ہے ابلیس کا، اس کے بارے میں بہت کچھ بات چیت کی ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ بات ہوتی۔ بہت بہت شکریہ۔